بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ چیزیں جو عام پبلک نے بڑی شدت سے نوٹ کی ہیں، آبزرو کی ہیں، ان کے بارے میں کچھ گزارش کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ کے اسٹیڈیم میں پی ڈی ایم کا جلسہ تھا اور 2 روز پہلے تک بڑی شدت کے ساتھ پولیس کی طرف سے پکڑ دکڑ ہو رہی تھی اور بہت زیادہ خطرہ تھا کرونا کے پھیلنے کا۔ اس سلسلے میں چند سیاسی رہنماؤں کے گھروں پہ پولیس کی موجودگی کے کلپس بھی موجود ہیں میڈیا پہ۔ مثال کے طور پہ ملتان میں جناب جاوید ہاشمی صاحب کے گھر بھی پولیس والے دیکھے گئے، جبکہ وہاں پہ کوئی سیاسی اجتماع تھا، ظاہر میٹنگ تھی جلسے کے سلسلے میں۔ اسی طرح سے محترمہ سائرہ تارڑ کے گھر پہ بھی پولیس کی موجودگی کو دیکھا گیا۔ قمر الزمان قاہرہ صاحب کے گھر میں بھی پولیس کو دیکھا گیا اور ہر جگہ پہ ان کا جواز یہی تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماسک پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا ہے، اور کچھ پکڑ دکڑ بھی ہو رہی تھی، کارکنوں کو پکڑ رہے تھے، اور سارا کا سارا زور اس بات پہ تھا کہ کرونا بڑی شدت سے پھیل رہا ہے اور اگر احتیاط نہ کی گئی تو انہی دنوں میں کرونا پھیلے گا۔ 16 تاریخ کو جلسہ جو تھا وہ خیر و عافیت سے انجام کو پہنچا، کہ بہت ساری رکاوٹیں، جگہ جگہ کنٹینر بھی لگے ہوئے نظر آ رہے تھے، ٹی وی پہ بھی دکھا رہے تھے، میڈیا پہ دکھایا جا رہا تھا کتنے رستے بند ہیں۔ بہرحال بعد میں وہ کنٹینر بھی ہٹا دیے گئے اور لوگ جو تھے وہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جلسہ گاہ میں، اور ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق جلسہ خاصا کامیاب رہا اور گیدرنگ کے بارے میں بھی مختلف نمبرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ مگر جو دلچسپ صورتحال ہے جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ 16 اکتوبر کو جلسہ تھا اور بہت زیادہ خدشہ تھا کہ کرونا پھیلے گا، مگر آپ دیکھیں کہ 17 اکتوبر کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ٹائیگر فورس سے خطاب کر کے اور ایک بہت بڑی تعداد کو وہاں پہ اکٹھا کر کے، اور یہ کیا پیغام دیا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ 16 اکتوبر کو کرونا بہت شدت سے پھیل سکتا تھا، مگر 17 اکتوبر کو اگلے روز بالکل کرونا کے تمام خطرات جو تھے وہ دور ہو چکے تھے، کسی قسم کا کوئی ایسا اندیشہ نہیں تھا۔ تو یہ دیکھنا چاہیے اس قسم کی جس وقت ایسے پیغام پبلک میں جاتے ہیں، عوام میں جاتے ہیں، تو پھر وہ مجھے یاد آ جاتا ہے سہیل وڑائچ صاحب کا بہت مقبول فقرہ، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شبلی فراز صاحب اگر اس جلسے کے بارے میں یہ چیلنج نہ دیتے کہ اگر یہ اسٹیڈیم فل ہو گیا تو میں ریزائن کر جاؤں گا، تو یہ بہتر تھا کہ وہ چیلنج نہ کرتے۔ اب کہنے والے بتاتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اسٹیڈیم فل ہو گیا تھا بلکہ کچھ لوگ باہر بھی موجود تھے، اور اب دونوں طرفوں سے اٹیک ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شبلی فراز صاحب استعفیٰ دیں، اور شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرویز رشید صاحب اور ثناء اللہ صاحب وہ استعفیٰ دیں کیونکہ اسٹیڈیم نہیں بھرا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاست میں بھی کچھ تھوڑا بہت قانون قاعدے ہونے چاہیے، کوئی سیاسی رہنماؤں کو اپنی ڈگنیٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے، تھوڑا گریسفلی، وقار کے ساتھ۔ آپ ایسی بات کیوں منہ سے نکالتے ہیں جو پوری نہیں کر سکتے؟ تو نہ چیلنج کرتے اگر شبلی فراز صاحب تو بہت بہتر ہوتا۔ اس کے علاوہ 4-5 نام میں لوں گا، اگر وہ
کم سے کم بولیں تو یہ حکومت کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ان میں پہلے نمبر پہ جناب ڈاکٹر شہباز گل صاحب، دوسرے نمبر پہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، تیسرے نمبر پہ شیخ رشید صاحب ہیں، اور چوتھے نمبر پہ شہزاد اکبر صاحب ہیں۔ یہ اتنی بہتات کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پھر غیر ضروری اتنا بول جاتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پازیٹیو آنے کی بجائے دوسری صورت میں ہی آتا ہے۔ تو جتنا بھی کم سے کم اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوا جائے اور زیادہ سے زیادہ اپنی پرفارمنس کی طرف توجہ دی جائے، زیادہ سے زیادہ توجہ اس بات پہ دی جائے کہ مہنگائی اور غربت کی چکی میں پسی ہوئی عوام کو کس طرح سے اور کہاں کہاں پہ ریلیف دیا جا سکتا ہے، تو میرا خیال اس طرح سے اس طرف اگر توجہ دی جائے گی تو شاید پی ٹی آئی کے لیے کوئی اچھا کام کر پائیں یہ چاروں پانچوں صاحب، اور اس سے ان کو فائدہ بھی ہوگا بجائے نقصان کے۔ اپوزیشن کا کام بولنا ہے، آپ ان کو بولنے دیں، آپ کیوں ہر بات کا جواب دیتے ہیں؟ آپ کی اگر پوری کی پوری فوکس پرفارمنس پہ ہوگی، اگر آپ رزلٹ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، غریب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو سہولتیں مہیا کریں گے، مہنگائی کو کنٹرول کر لیں گے، ان کے مسائل کو حل کر دیں گے، تو اپوزیشن جتنا مرضی شور شرابہ مچائے آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نیک نامی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا گراف اوپر ہی جاتا جائے گا۔ تو بس میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ غیر ضروری بولنے سے نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اور پوری توجہ اگر آپ اپنی پرفارمنس کی طرف دیں، کیونکہ 2.5 سال گزر چکا ہے اور اب 2.5 سال ہی بقایا ہے، اور اب عوام اس حد تک پریشان ہے حالات کی وجہ سے کہ زیادہ عرصہ ان کے پاس بھی انتظار کرنے کے لیے شاید نہ ہو، اور اگر آپ اپنی دن رات توجہ سے اپنی پرفارمنس بہتر کر لیتے ہیں، عوام کے لیے کچھ ریلیف مہیا کر دیتے ہیں، غربت میں کچھ کمی آ جاتی ہے، مہنگائی کو کنٹرول کر لیتے ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، آٹا چینی کے بحران، ان چیزوں کو اگر حل کر کے اور آپ عوام کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گئے کہ دیکھیں ہم نے وعدہ کیا تھا، کم از کم فوری طور پہ یہ جو مسائل تھے ان کو ہم نے حل کر دیا، اور آنے والے دنوں میں ہم باقی بھی اپنے وعدے پورے کریں گے انشاءاللہ، میرا خیال ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ یہ میری گزارشات تھی۔